اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کی طرف سے آج سپریم کورٹ میں ریویو پٹیشن دائر کی گئی ہے، جسے نظر ثانی کی درخواست کہتے ہیں، جس میں یہ استدعا کی گئی ہے کہ نواز شریف کا جن ڈاکٹروں نے پہلے علاج کیا ہے لندن میں، اور وہی ڈاکٹر جو ہے دوبارہ نواز شریف کا علاج کر سکتے ہیں، اور یہاں کے بڑے بڑے سارے ڈاکٹروں کی رپورٹ ساتھ لگائی گئی ہے، جس میں انہوں نے ویریفائی کیا ہے کہ نواز شریف کا علاج جو ہے وہ لندن میں وہی ڈاکٹر کریں گے، گردوں کا اور دل کا جو پہلے کرتے رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر بڑا چرچا ہو رہا ہے، بڑی گفتگو ہو رہی ہے، بڑی بحث ہو رہی ہے۔ دیکھیں جی، درخواست دینا ضمانت کا وہ نواز شریف کا اپنا قانونی حق ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں پہلے بھی ایک کیس میں جس میں نواز شریف کو 10 سال کی سزا ہوئی ہے، اس میں ضمانت جو ہے وہ ہو چکی ہے، اور وہ سپریم کورٹ تک جو ہے نا وہ ضمانت کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب اس میں 10 سال کی بجائے اس کیس میں العزیزی میں نواز شریف کو 7 سال کی سزا ہوئی ہے۔ تو دوستو، میں بطور جیورسٹ اور قانون دان اکثر کیسوں میں، میجارٹی کیسوں میں یہ ہوتا ہے کہ جو سزائیں 10 سال سے کم ہوتی ہیں ان میں وہ جو بیل ہے وہ بیسک رول کے طور پہ دے دی جاتی ہے، اور جو 10 سال سے اوپر کے ہوتے ہیں، پروہیبٹری کلاز میں فال کرتے ہیں، ان میں دشواری ہوتی ہے بیل لینے کی، لیکن 10 سال سے کم والے جتنے اوفینس ہیں اس میں جو ہے وہ ایزیلی بیل ہو جاتی ہے۔ اب چونکہ یہ میڈیکل گراؤنڈ پہ دیا گیا ہے اور اس میں ساری میڈیکل گراؤنڈز دی گئی ہیں، تو اس میں بجائے یہ کہ ہم جذباتی ہو کے اور سیاسی ہو کے فیصلہ کریں، تو یہ سیاسی اور جذباتی ہونے کا فیصلہ نہیں ہے۔ اس میں میرے ذہن میں ایک آ رہا ہے کہ جو جج بھی کرتے ہیں اور اکثر کر بھی دیتے ہیں، یہ کوئی قتل کا کیس نہیں ہے، کوئی اور کرمینل کیس نہیں ہے، یہ مانیٹری پیسوں کا مسئلہ ہے، اور پیسوں کے حوالے سے یہ کیس ریفرنس دائر کیا گیا تھا۔ تو پیسوں والے کیسوں میں عام طور پہ عدالت یہ کہتی ہے، ہمارے پاس بڑے بڑے ملزم آتے ہیں جنہوں نے 1 کروڑ کا غبن کیا ہے، 2 کا کیا ہے، 3 کا کیا ہے، تو وہاں ہم عدالت کو کہتے ہیں کہ آپ ہیوی شورٹی لے لیں، ہیوی ضمانت لے لیں، اور جتنے پیسوں کی غبن کی ہے اتنے پیسے بطور ضمانت رکھ لیں، اور اگر یہ کہیں بھاگ جائے گا تو آپ پیسے کی کٹوتی کر لیں اور وہ شورٹی کو فورفیٹڈ کر لیں۔ تو اس میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کیس میں العزیز یہ کیس میں جتنے بھی جرمانہ ہوئے، چاہے وہ 10 ارب کا ہوا ہے، 5 ارب کا ہوا ہے، جتنا بھی ہوا ہے، تو سپریم کورٹ جو ہے یہ آرڈر کر سکتی ہے کہ آپ 10 ارب روپیہ جمع کروائیں، اور پھر جب باہر جا کے علاج کروائیں اور علاج کروا کے واپس آ جائیں۔ تو دوستو، یہ آپ کے سامنے ثاقب نثار نے بھی ملک ریاض بحریہ ٹاؤن والے کو یہ کہا تھا کہ آپ 564 ارب روپیہ جمع کروا دیں، اور انہوں نے اس کے اوپر جو سٹے دیا ہوا تھا وہ سٹے ویکیٹ کر دیا تھا اور ان کو اس میں رکھا تھا۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ اور بھی اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں جس میں یہ چیز دیکھی جاتی ہے۔ ابھی اورنٹ ٹرین کے حوالے سے سپریم کورٹ نے انہیں کہا ہے جی کہ کروڑ روپے کے مچل کے دو، اگر آپ نے یہ مئی میں اورنٹ ٹرین کا پروگرام ختم نہ کیا، کام ختم نہ کیا، تو آپ کے یہ پیسے ضبط کر لیے جائیں گے۔ تو میری اس میں یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ ایسا کر سکتی ہے کہ نواز شریف کو وہ کہے کہ جتنا جرمانہ ہوا ہے العزیزیہ میں، جس میں وہ بیل مانگ رہے ہیں، جتنا جرمانہ ہوا ہے اس میں وہ اماؤنٹ عدالت میں جمع کرائی جائے، اور اس کے بعد نواز شریف کو جو ہے نا باہر جانے دیا جائے، کیونکہ یہ انسانی جان کا مسئلہ ہے۔ سب چیز انسان کے جان کے لیے بنی ہوئی ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ جی اس کو لازمی یہاں پہ مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے، جب اس میں حل موجود ہے۔ اور اگر وہ نواز شریف نہیں آئیں گے تو جتنی سزا ہوئی ہے، جتنا جرمانہ ہوا ہے، وہ عدالت ریکور کر سکتی ہے۔ تو یہ انسانی بنیادوں پہ سپریم کورٹ اس طرح کا بھی سوچ سکتی ہے، اس میں جذباتی ہونے کی بات نہیں ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔